الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ برد پیالہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. میرے کملی والے آ میرے مرن تے آ جامی. میرے کملی والے آ میرے مرن تے آ جامی. اکھیاں تاڑے لگیاں نی دیدار کرا جامی. میرے کملی والے آ میرے مرن تے آ جامی. اکھیاں تاڑے لگیاں نی دیدار بھی کرا جامی. روح جسم چوں ٹر گئیے اکھیاں پھر بھی کھلیاں نے. راہ تیرا تک دیا نے ایک پھیرا پا جامی. مینوں غسل کرا چھڑیا گل وچ کفن بھی پا چھڑیا. مینوں غسل بھی کرا چھڑیا گل وچ کفن بھی پا چھڑیا. بند کفن دے بج گئے نی ایک جھلک وکھا جاویں. میرے کملی والے آ میرے مرن تے آ جاویں. اکھیاں تاڑے لگیاں نی دیدار کرا جاویں. تیرے باج جنازے تے بڑا مسئلہ بن جانا ہے. صفہ بند کے کھلو گئے نے کملی والے آ جنازہ تا پڑھا جاویں. اللہ تبارک و تعالی جل شانو دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تائیدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مقدس آلہ طیب طاہر بارگاہ دندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد صحیح العقیدہ سنی مسلمان بائیو سامین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ دندر عاجزانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شان و بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. ہمیشہ ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے. اے مہینہ ماہ ذی الحجہ شریف دا مہینہ
اور سمجھو اپنے آخری ایام دی طرف رواں دوائیں اجد غلباً 28 ذی الحجہ ہے۔ اس مہینے دے 26 ذی الحجہ نو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مراد مصطفیٰ امام الاولیاء امام المتقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو 26 تاریخ نو حالت نماز دندر زخمی کیتا گیا سی۔ اور یکم محرم الحرام شریف نو آپ دا وصال مبارک شریف ہے۔ ان سمجھو کہ سال دی انتہا بھی حضرت عمر تو ہے اور سال دی ابتدا بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو ہے۔ کچھ لوگ یہ آخدے نے جی اساں عمر تو بیزار ہیں، وہ جلیا عمر تو بیزار کیویں ہو سکنا ہے؟ کسی نے پوچھا جائے تیری عمر کنی ہے تے فٹ نہیں بولدا میری عمر اینی ہے، تے ظالمہ عمر دا نام تے پھر بھی آ گیا۔ عمر تو بیزار کسی حال بھی نہیں۔ خیر اس پاس سے نہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ رب ذوالجلال نے وفاقی تھی تو مستقل آپ دی حالات شریف تے جناب دی سماعتاں دی نظر کرانگا۔ پچھلا جمعہ المبارک داماد مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم خلیفہ ثالث جنہوں آخد دیو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سخاوت شریف تے پڑھایا سی، کچھ باقی ہے سی وہ اج جناب دی سماعت دی نظر۔ تو جس موضوع تے اب اج جناب دے نال ہم کلام ہونے اس موضوع دا عنوان ہے شان حضرت عثمان ذو النورین قرآن و حدیث دی روشنی اندر، یعنی حضور قرآن دی زبان ہونی ہے یا محبوب علیہ السلام دی زبان ہونی ہے، تو شان حضرت عثمان بن عفان خالق کائنات جل وعلا نے 17واں پارہ سورۃ انبیاء دے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا آ چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس آیات بینات دا شان نزول دستے ہویا حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اے آیات بینات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حق دے اندر نازل ہوئی۔ حضور دی بارگاہ دے اندر
غزوہ تابوک دے موقع دے مال بیش کیتا نا تو سرکار اسلام و سلام نے فرمایا اج تو بعد عثمان نو کوئی شاید نقصان نہیں دے گی، اور میرے عثمان نے 2 دفعہ پیسے دے نال جنت نو خریدے ہے۔ تو اگلی آیات دے بینات حل یستوی ہوا من یأمر بالعدل وہوا علی صراط مستقیم، کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے وہ سیدھی راہ پر ہے۔ یہ آیات بینات بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نازل ہوئی سی۔ آپ نے اپنے دور حکومت اندر عدل و انصاف دا ڈنکا بجایا سی۔ اگے خالق کائنات جل وعلا نے اگلی آیات بینات فرمایا الذین ينفقون ثم لا يتبعون ما انفقوا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور وہ جو اپنے مال اللہ تعالی دی رستے دے اندر خرچ کر دینے، دین تو بعد احسان نہیں جتلان دے نہ تکلیف دے دے، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے، یعنی انہوں دا اجر انہوں دے رب ذوالجلال دے کولو ہے، اور نہ انہوں دے کچھ غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اے آیات بینات بھی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حق شریف دندر نازل ہوئی ہے۔ وقت تھوڑا ہے، کنی آیت بینات آپ دے شان اندر نازل ہوئی نے۔ آپ دی شان نو تائیدار گولڈا پیر سید میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی یا حضور سید میاں شیر ربانی شرک پوری رحمہ اللہ تعالی عنہ ورگہ ہی بیان کر سکتا ہے، نا چیز صرف بارگاہ عثمانی دندر نظرانہ عقیدت ہی پیش کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے رشتہ خونی رشتہ بھی ہے اور آپ دے داماد بھی ہے۔ یکے بعد دیگر میرے محبوب علیہ السلام دیاں 2 صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نگاہ شریف دے اندر ہے۔ آپ دا شرم و حیا بے مثل اور بے مثال، اج دا بے شرم بے حیا لوگ اپنیاں جنانیاں نو باہر کٹ کے ٹک ٹوکاں تے چاڑ کے اج او بے شرم بے قسم دے لوگ بے حیا قسم دے لوگ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تان کر دینے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شرم و حیا والے نے کہ آقا علیہ السلام دے فرمانے علی ذی شان تو مسلمان اتھوں دادا لامی
آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی میری اور تہاڈی اماں جان اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث دے راویہ نے روایت کر دیا نے آپ فرمانی نے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک دے اندر اپنے گھر دے اندر آرام فرماسن پنڈلی مبارک تو تھوڑی جی آپ دا تے بند سیڈ دے ہٹیا سی دروازے تے دستخط ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے دروازے تے دستخط دیتی ہے صدیق اکبر نے دروازے تے دستخط دے کے دسے ہے مسلمانانو کہ مسلمانو جدو بھی کسے دے گھر جانا ہے ہمیں چھوٹے ڈنگر وانگو منہ چک کے انج نہیں چلا جانا پہلے آواز دینی ہے اگر آواز نہیں دینی دروازے تے دستخط دینی ہے دستخط دے کے اندروں اجازت آئے تے اندر داخل ہونا ہے اگر اجازت نہ آئے اگر آواز نہ آئے کوئی آواز بلان والا نہ ہوئے کوئی اجازت نہ دے وے تے چھوٹے ڈنگر وانگو اندر نہیں داخل ہو جانا اجازت لے کے جانا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امت نو مسئلہ سمجھایا ہے کسے دے گھر جدو بھی جانا ہے اجازت لے کے جانا ہے بغیر اجازت تو نہیں کیونکہ انسان کہلے کس حال جب اپنے گھر بیٹھا ہوندہ ہے کہلے کس حال چ بیٹھا ہوندہ ہے تو دروازے تے دستخط دیتی پوچھیا اجازت طلب کی تھی اجازت ہوئی کہ تشریف لے آؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے گئے میرے آقا علیہ السلام اس طرح آپ آرام فرما رہے تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازے تے دستخط ہوئی حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم آپ تشریف لے آئے اجازت طلب کی تھی نبی علیہ السلام نو دسیا گیا اطلاع دیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے یار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے جناب دے نال ملاقات کرنا چاہندے نے میرے آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ اندر تشریف لے آئے جب تشریف لے آئے میرے آقا علیہ السلام اسی طرح ہی لیٹے رہے آرام کر دے رہے تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازے تے دستخط ہوئی نبی علیہ السلام نو دسیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے یار تواڈے محب مخلص دوست خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے آئے نے تواڈے دے نال جناب دے نال ملاقات کرنا چاہندے نے میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی سرکار علیہ السلام اٹھ کے بہ گئے اپنے تیم مبارک نو پنڈلی جڑی ننگی سی اس سے کپڑا پایا تیم مبارک نو درست فرمایا جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنے کپڑے نو تے مبارک نو درست فرما کے بہ گئے حضرت فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اندر تشریف لے آن دیو جب آپ اندر تشریف لے کے آئے نے گفتگو ہوئی یاران دی یار نال ملے گفتگو ہوئی گفتگو ہون تو بعد جب سارے چلے گئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دیئے نے عرض کر دیئے نے سنیا ایک گل سمجھ نہیں آئی میرے ابا جان تشریف لے آئے تسی اس طرح ہی آرام فرما رہے لیٹے رہے ہو سیدنا عمر بن خطاب تشریف لے آئے تسی ان طرح اسی طرح ہی آپ آرام فرما رہے اٹھے نہیں
کپڑے درست نہیں فرمائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو داخل ہوئے نے، سونے تسی اٹھ کے بہ گئے ہو اور کپڑے درست فرما رہے ہیں، وجہ کی ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا میں ایسے شخص تو حیا نہ کراں جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ ایسے شخص تو حیا نہ کراں جس تو فرشتے بھی حیا کر دینے۔ تو میں انہاں لوگوں نے آکھنا چاہنا کہ او بے حیاؤ، او بے شرمو، یہود و نصارہ دی تعلیم یافتہ لوگو کچھ حیا کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے زبان درازی کروں تو اپنی زبان اس کتی زبان نو بند کرو۔ حضرت عثمان تو حیا کرو، کیونکہ نبیان دے امام نے عثمان دا حیا کیتا ہے۔ حیا کر کے دور نے دسے ہے جدو عثمان تو فرشتے حیا کر دینے، میں محمد کیوں نہ کرنا؟ آئی سب ایک کو تھوڑی گھٹ کرنا، ایک کو گھٹاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں اس شخص تو حیا کیوں نہ کراں جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے۔ محدثین فرماندے نے، محدثین لکھ دینے، اگر نبی علیہ السلام اسی طرح ہی آرام فرما رہے ہیں تو حضرت عثمان کدے گھر دے اندر داخل نہیں ہونا سی۔ اگر میرے آقا علیہ السلام دا دوسرا فرمانے علی دی شان حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے نے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت اندر سب تو زیادہ حیا دار حضرت عثمان بن عفان ہے۔ اور بزرگ فرماندے نے حضور دی امت وچ سب تو بے غیرت بے حیات او لوگ نے جڑے صحابہ نو بھونک دے نے۔ میں نہیں آکھدا، بزرگ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت اندر سب تو حیا دار، حیا دا پیک کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بزرگان دین فرماندے نے اس کائنات اندر سب تو بے حیا اور بے شرم بے غیرت لوگ او نے جڑے صحابہ اور اہل بیت نو بھونک دینے۔ سمجھ آئے جی؟ صحابہ اور اہل بیت آپس اندر انسان اگے چل کے جناب دے گوشو گزار کران گا، یاد رکھنا۔ اور اگلی حدیث میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سے نا کہ سب تو زیادہ حیادار عثمان بن عفان ہے۔ تو کس نے کیا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، کیسی یوسف ثانی بقول مصطفیٰ، یوسف ثانی بقول مصطفیٰ، بحر تقوی حیا کان وفا، خان وفا، یعنی انہاں دو فرمان عالی ذی شان تو محدثین کی فرماندے نے حضرت عثمان بہت شرم و حیا دے مالک سن۔ کی سن؟ شرم و حیا دے مالک سن۔ نبی علیہ السلام خود فرما رہے نے، میرے عثمان تو فرشتے بھی حیا کر دینے۔ حیا دا عالم اے ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کوئی امام حسن بصری نو عام امام نہ سمجھی،
مت سمجھی عام امام نے، اے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ او امام نے جڑے مولا علی دے خلیفہ نے، اور اے او امام نے جنہاں نے میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دودھ نوش فرمایا ہے۔ او کنج او بھی دسنا ایک گل ہے، آپا سے بیٹھے ہیں، عمر تواڈی بھی کافی ہے، میں سمجھو اجے بچپنا جڑتی جوانی ساڈی تا میرے نالوں تھوڑا تجربہ زیادہ ہے، وہ الگ گل ہے کہ میرا اٹھن بیٹھن علماء دے نال ہے۔ دودھ وچ فرق ہوندا ہے، جے ڈبے تے پلے یا نہیں انج ہے کہ نہیں، دودھ وچ بھی فرق ہوندا ہے کہ نہیں، خون وچ بھی فرق ہوندا ہے تے دودھ وچ فرق ہوندا ہے کہ نہیں۔ ڈبے والا دودھ اللہ جاندا ہے کنج بناندے نے تے کنج نہیں بناندے، کی پاندے نے تے کی بے غیرتی دا مادہ پاندے نے، بے شرمی دا پاندے نے، اللہ ہی بہتر جاندا ہے۔ جے دودھ اگر نیک ماں دا پیتا ہوئے، ماں نیک ماں دا اگر دودھ پیتا ہوئے تے پتر شیر ربانی جمندائی، جے نیک ماں اعلی سیرت ماں دا دودھ پیتا ہوئے تاجدار گولڈا جمندائی، جے دودھ پیتا ہوئے نیک ماں دا پتر خواجہ شفیع جمندائی، جے دودھ پیتا ہوئے ڈبے آلا صحابہ نو بھونکن آلا کائنات اندر بے غیرت جمد ہے۔ دودھ دا فرق ہے کہ نہیں؟ اے امام حسن بصری صحابہ دا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ اس واسطے انہوں نے اس مقدس طیب طاہر پاک ہستی دا دودھ نوش فرمایا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا اے او بیبیاں نے مقدس ساڑی اماں جان نے جڑے میرے آقا علیہ السلام نے زوجہ محترمہ نے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سالی ہے، اگے چل کے کھولنا کین بن دی۔ ام سلمہ جڑی میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سالی ہے۔ سوتا میں ادھر گل کھولاں گا پھر پتہ چلے گا کہ کنج بن دی ہے سالی جان دے ہو کہ نہیں جان دے ہو نا، وہ دو بہنہ ہون دے کو دے نگاہ دے نگاہ جنہاں نو ہم ظلف بھی آخ دے ہو، یعنی بندے ہم ظلف نے سانڈو نے یہ اگے کھولنا، میں صرف امام حسن بصری دا تھوڑا جا والا دے کے پھر اگے رشتہ داریاں بھی جوڑنا، پھر میں انہاں بے حیاء لوگاں نو آکھاں گا وہ بے شرمو گز گز جنی زبان صحابہ کرام تے آل بیت دی آڑ لے کے صحابہ تے کھولن آلیو، کھولن تے پہلا اینا حیاء کرنا، اہل بیت نو پڑھ لینا کدھر نہ دی آپا سے رشتہ داریاں تے نہیں۔ امام حسن بصری دی جڑی اماں جان سن اے آقا علیہ السلام نے زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں خادمہ سن، کی سن؟ خادمہ سن۔ امام حسن بصری چھوٹے جیسن، بچے سن اجے چھوٹے سن۔ ام سلمہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالی دی اما جان آپ نو نال لے گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر۔ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا مرات المناجی شرح مشکات اندر، حوالہ بھی دے ماں بعد جا کے بدنی کیڑی کتاب لکھے او دے اندر نقل فرمایا گھر لے گئی آپ رو رہے سن، آپ جب رو رہے سن تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چک کے نا اپنا دودھ مبارک پلا دیتا، او دودھ دا اثر ہے۔ اے مولا علی دے خلیفہ بھی آئے نے، چشتی سلسلہ جڑا چلے ہے امام حسن بصری تو ہی چلے ہے، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ نہ لے ام سلمہ دے پتر بھی جا کے لگے کیونکہ دودھ بلایا ہے، رضائی ماں ہوئی
تو او امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، آگے ذرا تفصیل نہیں، وقت تھوڑا ہے، او امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ نقل فرماندے نے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نقل فرماندے نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو اپنے گھر دے اندر کلے ہوندے سن نا، دروازہ بند ہوندا سی، جدو غسل کرنا ہوندا سی نا تو غسل خانے دے اندر جا کے کدے کپڑے نہیں اتارے سن، کپڑے سمیت ہی غسل کر دے سن، انہیں حیا دے پیکر سن، کڈے بے حیا لوگ نے جو حضرت عثمان تے تان کر دینے۔ میں کئی دفعہ آکھنا میرے اور تاڑے کو کی معیار ہے، کیڑی کسوٹی ہے، جی میں سنار کو ایک کسوٹی ہو وٹی ہوندی ہے، کی ہوندہ ہے وہ چیز ہوندے اور نال لا کے چیک کردہ ہے سونا خالص ہے کہ کی ہے، انج نہیں کردہ نا چیک، میرے اور تواڈے کو کیڑی کسوٹی اسی لا کے چیک کر رہے ہیں کہ اے صحابہ دا عمل ٹھیک ہے تے اے نہیں ٹھیک۔ جدو خالق کائنات جل وعلا نے قرآن اندر فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضو ان، محبوبہ اعلان فرما میں اینا نہ راضی تے اے میرے نہ راضی، تے 14ویں صدی دا باندر اٹھ کے آکھے انج نہیں تے انج، وہ تا پھر اللہ دے قرآن دے مقابلے حضور دے فرمان دے مقابلے آیا کہ نہیں آیا؟ جدو اللہ دے قرآن نے فرما دیتا ہے، محبوبہ اعلان فرما رضی اللہ عنہم ورضو ان، محبوبہ اعلان فرما میں اینا نہ راضی اے میرے نہ راضی، پھر اہل بیت دی آڑ لے کے صحابہ نو بھونکڑوا لیو، پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھو۔ اللہ دا قرآن فرماندہ رحماء بینہم، رحماء بینہم، او آپس اندر نرم سن، یار سن، محبت سی، جدو اللہ دا قرآن انہاں دے آپس اندر یارانے دی دوستی دی گواہی دے رہے ہیں، اور آج دے رفضی نیچری ناسبی خارجی بے ایمان کھلو قادی دلیل ہے جیڑا کہہ رہے سن صحابہ اور اہل بیت جدا سن۔ جدو اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں جنت رب نے دینی ہے، کسے رافضی نے ناسبی نے نہیں دینی، اللہ دا قرآن خود فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضو ان، محبوبہ اعلان فرما میں انہاں نہ راضی اے میرے نہ راضی، رب کی فرمان ہے اے میرے نہ راضی میں انہاں نہ راضی۔ دوسرے مقام تے خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ سورۃ انبیاء خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا بے شک وہ کون؟ صحابہ اور اہل بیت، بے شک وہ صحابہ اور اہل بیت، وہ جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ آ چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی ہیر رانجھا دا قصہ نہیں، اے نہیں ادھروں سن کے کٹنا نہیں، چکنے ہو کے تو سمجھ بیٹھا کرو، اپنے مسلک دا دفاع کرو، ہر بندے نے پلیٹ دی چاولاں دے ویک کے چوکڑی مار کے نہ بیٹھا، جن نے لایا گلی ادھر لٹور چلی، جتھے کو چاولاں دی پلیٹ وال ویکھی بھی بریانی پکی ذرا خشبو واہ واہ آ رہی ہے، چوکڑا مار کے تنن بے گیا سٹو اندر جنگا، ڈھڈ برینا چاہیے نا، ڈھڈ نہیں بھرنا، اے بختانا نہیں بھرنا۔ اقبال نے کہا سی نا اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اندھا خالق نو نہیں پہچانے گا، یہ پہچانے گا تو مخلوق دائی محتاج رہیں گا۔ اقبال نے ایک مقام تے اور کیا سی دل کی آزادی شہنشاہی، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت مسلمان فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم، اندھا دل رکھ یا ڈھڈ رکھ، فیصلہ تیرے ہتھے ہے۔
اوندا ڈڈ رکھنا ہی تا دل رکھنا ہی صحابہ وانگو تا فیصلہ تیرے ہتھے ہے ابو جال لین کولو کھان پین دے سامان فالتو سن صحابہ نے شکم نہیں اگے رکھیا صحابہ نے دل رکھیا ہے ہن فیصلہ تیرے تے ہے اڑے صحابہ نو بھونکڑ والیو میں تواڈے نال مخاطب ہاں تساں دل نہیں اگے رکھیا تساں ڈڈ رکھیا ڈڈ بڑینا چاہیدا ہے ایران نو پیسہ آوے جتھوں مرضی آوے عراق چوں آوے ایران چوں آوے جتھوں مرضی آوے لیکن اے بختالا دوزخ ڈڈ شریف بڑینا چاہیدا ہے جے دل رکھیں گا اے آپ ہی بری جائے گا اللہ دے قرآن نے کی فرمایا رحماء بینا ہم وہ آپس میں نرم ہیں یار نے یاران ہے محبت ہے انہاں دی آپس اندر صحابہ اور اہل بیت دی آپس اندر کوئی دشمنی نہیں سی کی کوئی دشمنی نہیں سی بلکہ انہاں دی آپس اندر رشتہ داریاں سن رشتہ داریاں گنا ٹائم تھوڑا ہے جب میں ایسے رحماؤ بینہ تے تبصرہ کرانا کافی وقت لگ جائے گا لیکن ایتھے اختصار کرنا گل سمجھ آ جائے گی اللہ دا قرآن فرماندہ صحابہ اور اہل بیت انسان کہ انسان چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو گئی ہے تے آج دے باگڑ بلا جدی دھی سکونہ چے ڈانس کرے یونیورس چے نچے ٹپے وہ بے ایمان صحابہ دے بھونکے جدی تھی ٹک ٹوک دے آکے لوگوں نے اپنے پٹ بھی کھاوے ننگے وال بھی کھاوے ہر شائع بھی کھاوے وہ کائنات دے ظالم نکی آکھے کہ عمر بن خطاب نو بھونکے یا صدیق نو بھونکے میاں صاحب نے فرمایا سی اچھی نیمی سجنا کولوں یارا سائیوارا ہو جاندی ذاتی ویر کماندے نہیں سچی برید کی نہ دے صدیق اکبر نو بھونکن آلے ہو کوئی حیاء کرو کوئی شرم کرو جیڑے 12 امام تو سنگن دے ہو ساڑھے نزدیک دا اہل بیت دا بچہ امام ہے 12 امام دا اصل پیچھے نانا کون ہے وہ گنن لگ گیا میں امام جعفر صادق نو صادق کیوں آخ دے ہو اور بھی تھا امام تقی نہیں امام نقی نہیں امام موسیٰ قادم نے انہاں دے نال صادق نہیں لگیا انہاں دے نال کیوں صادق لگے ہے میں دستا بیاں بھی کیوں صادق لگے ہے اور بھی تھا ایسا ایران فتح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیتا کنے کیتا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ایران فتح کیتا دو ایران دیاں دو صاحبزادیاں مال غنیمت چاہیاں سن کنیاں دو اے ایران نو فتح کنے کیتا ہے بولو تے صحیح نا جن نے لایا گلی ادھر لٹور چلی نہیں نال بولنا پائے گا کی چاول لینے اور لنگر لینا دوچی وانا کنے جی صاحب میں بھی کھلوتا حضرت میرے علیہ سٹیں اصل لنگر اہل ہے جڑا میں دے رہا اے جھولی کر دامن مصطفیٰ حضور دے فرمان دی خیرات اپنی جھولی جبا کے لے جا تے قبر جو جامی تے فرشتے پوچھن تے یہی آنکھیں لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اپنے جھولی دے اندر حضور دے فرمان دی خیرات پا کے لے جا ایران سیدنا عمر بن خطاب نے فتح کیتا ایران دے بادشاہ دیاں دو صاحبزادیاں مال غنیمت دے چاہیے ایک دا نکاح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا کہ دے نال امام حسین دے نال ہویا دوجی دا نکاح یہ تا سارے بیان کر دے لیکن دوسری دا دسن لگیا جڑے ناچیز دے استادہ نو سن دے انہوں نے پتہ ہے جڑے نہیں سن دے ایس ممبر تے ناچیز پہلی دفعہ کھولن لگیا
ایک شہر بانو دا نکاح امام حسین دے نال ہویا، دوسری دا نکاح امام محمد بن ابی بکر دے نال ہویا۔ یہ حضرت صدیق اکبر دے پتر نے، محمد بن ابی بکر کن دے پتر نے؟ اور خلیفہ اول دے پتر نے، بولو دا صحیح نا۔ تسا صدیق اکبر نو خلیفہ پہلا نہیں مندے؟ صدیق دی صداقت نو مندے ہو کہ نہیں؟ بولو دا صحیح نا یار۔ صدیق تیری صداقت نو لکھاں سلام پیش کرنے ہیں۔ شہر بانو دا نکاح امام حسین دے نال ہویا، دوسری ایران دی جڑی صاحبزادی سی شہزادی سی او دا نکاح امام محمد بن ابی بکر دے نال ہویا۔ ہن امام حسین تے امام محمد بن ابی بکر، ابو بکر دے صاحبزادے انہاں دا نام محمد سی، محمد بن ابی بکر تے امام حسین آپس اندر ہم زلف کی ہم زلف عام پجابی سے تیر دے پجابی سٹاں جنہوں سانڈو آخ دے ہو، وہ سمجھو جی ہم اسالے ہو ہون تا پجابی سمجھا رہے ہیں، ہم زلف عام پجابی سمجھو جنہوں سانڈو آخ دے، آپس سے کی لگے۔ امام حسین دی گھر والی محمد بن ابی بکر دی گھر والی آپس اندر بہنا، امام حسین دی گھر والی محمد بن ابی بکر دی کی لگی سالی، امام محمد بن ابی بکر دی گھر والی امام حسین دی کی لگی سالی۔ سمجھا گی جے؟ چلو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، امام حسین دے گھر امام زین العابدین پیدا ہوئے، محمد بن ابی بکر دے گھر حضرت قاسم پیدا ہوئے، محمد بن قاسم، محمد بن امام زین العابدین امام حسین دے گھر پیدا ہوئے۔ رشتہ داری دس رہے ہیں صحابہ دی، سونا نہیں۔ جیڑا رافضی ناسبی کتا صحابہ یا اہل بیت دی آڑ لے کے بھونکن لگے، بوتھے تے چپیڑ مار، چپ کے ظالمہ، اہل بیت دے آپس سے رشتے نے، تو امام علی مقام نو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپس امام زین العابدین پیدا ہوئے اور محمد بن ابی بکر دے گھر حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ اے آپس سے کی لگے؟ خالہ زاد بھائی کی لگے؟ تو اسی انکل میں انکل آخر دے سانوں نہیں پتا، باپ صدی پجابی خالہ زاد بھائی۔ ہن عام میں اپنی بولی دساں، مسیر لگے کی جان دے ہو؟ ایڈے پرانے بابے نو تے جان دے، یعنی آپس ماسی دے پتر لگے، او دی ماسی دا پتر دے او دی ماسی دا پتر، آپس مسیر خالہ زاد بھائی لے لو یار، او لگے، ٹھیک ہے۔ امام زین العابدین تو محمد بن قاسم صدیق اکبر دے پوتے، ادھروں حسین آپس خالہ زاد بھائی لگے، ٹھیک ہو گیا۔ امام زین العابدین دی شادی ہوئی اپنے چاچا امام حسن دے گھر، جڑے مولا تائے دے گھر بلنگے، تائے لگے امام حسن وڈے سن، تائے دے گھر ہوئی، کدھر ہوئی؟ تائے دے گھر ہوئی۔ ہن حضرت قاسم دی شادی اپنے تائے عبد الرحمن بن ابی بکر دے گھر ہوئی۔ سنو دے بھائی ہو، رشتہ داری جوڑ رہے ہیں۔ شیعہ مذہب عباس کمی دی منتہل مال، شیعہ مذہب نے یہی گل نقل کی تھی۔ میں کتاب صرف نہیں لے آیا، کتاب میرے کو لائے، میں صرف کاپی تے لکھ کے لے آیا، کتاب میں کی لے آگے کرنے سے پڑھ کے سنانے سے تو میں تو سنا رہے ہیں۔ امام زین العابدین دی شادی اپنے تائے دے گھر ہوئی، امام حسن دے گھر، تے امام حضرت قاسم دی شادی اپنے تائے عبد الرحمن بن ابی بکر دے گھر ہوئی، ٹھیک ہے۔ امام زین العابدین دے گھر اللہ نے کرم فرمایا، امام باقر پیدا ہوئے۔ کون ہوئے؟ امام باقر پیدا ہوئے۔ حضرت قاسم دے گھر خالق کائنات جل وعلا نے کرم فرمایا، بیٹی پیدا ہوئی جدا نام رکھیا ام فروہ۔
کی رکھیا گیا اُمّے فروا ہن تسی کدھر رشتہ کردے ہو خاندان آکھدے نے اچھا ہوئے شریف ہوئے نیک ہوئے لیکن آپا ہن نہیں ویکھدے آپا نے وڈیاں وڈیاں لین کرو ادھر ہون لینٹر 5-7 اچھے ہون ایویں نہیں گڈیاں وڈیاں ہون 80-90 ہزار تنخواہ ہوئے جیڑا کوئی ساڈا دماد بنے کوئی 2-3 لاکھ اتو بھی کما لیا ہے اتو جان دے ہو ہاں میں وضاحت نہیں کرتا پھر بہت ناراض ہو جاؤ گے اتو بھی کما لیا ہو نو چنگی سونی ہونی چاہیے لالیاں بکھدیاں ہون ایویں نہیں پھر جدو نو لیانے ہیں پھر محلے ڈنگورا پٹنے او چند وانگو سونی لیاندی ہے جدو مہینہ ہوندہ پھر آنے چیسی صاحبہ او دھراتی ہوں تا سورج گرن لگ گیا ایک ہی چاند تو سورج گرن لگ گیا او دا اٹھ دی صبح 10 بجے میں کہا ویکھیا کہ یہ لنٹر میں کہا مائی ہون لنٹر چٹ جے قرآن حدیث ویکھ دی تو ستیا رہنا سی او تہجد ٹائم اٹھ کے تینوں بھی اٹھان دی تے آپ بھی پڑھ دی ویکھیا تے گڈیاں تے لنٹر منٹر ہی نہیں ہون گڈیاں چٹ تے لنٹر چٹ اتھے پلیٹا بریانیاں دیا چٹ کے آئی ہیں ہون وہ پلیٹاں ہی چٹ انج نہیں اپنی بھی تو کوئی شان ہے نا بیان کرنی کہ نہیں اچھا حضرت قاسم دے گھر ام فروا پیدا ہوئی اور امام زین العابدین حضرت قاسم دے گھر گئے کتھے گئے سلام دا ہوئی پوچھیا دور کی میں آنا ہویا میں دسیا بھئی رشتے دے معاملے چاہیاں میں چاہنا میں تھوڑی بیٹی نو اپنی بیٹی بنانا چاہنا حضرت قاسم نے فرمایا جی بسم اللہ او اہل بیت دا فرد جتھوں اگے خون رسول چلے ہے خاندان نبوت جتھوں اگے چلے ہے امام زین العابدین بیمار کربلا جے ہی بچے سن نا او آئے حضرت قاسم دے گھر صدیق اکبر دے بولو اچھی بولو پوتے دے گھر آئے کن دے پوتے آئے امام حسین کے پوتے صدیق کی کرنا ہے کہ میں اپنے پتر امام باقر دا رشتہ لینا آیا کی لینا آیا اچھا جتھے دشمنی ہون رشتے منگے جاندے نے پھٹے لانت انہوں دے جمن تے جڑے آخ دینے صحابہ تے اہل بیت آپا تے دشمنی سی حسین دا پوتا صدیق اکبر دے پوتے دے گھر آ کے رشتہ مانگ رہے ہیں سکے بھائی آپس سے لڑ پین رشتے کر کے راضی نہیں کر دے ہو سکے بھائی وہ تو پھر بھی جا کے پوتے ایک دو لگ دے سن ہون امام زین العابدین آئے حضرت قاسم دے گھر آگے رشتہ منگے اپنے پتر امام باقر دا رشتہ طے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا امام باقر نو رب ذوالجلال نے پتر دیتا ام فروا دے وچوں پتر پیدا ہویا امام باقر دا پتر ہویا جدا نام رکھیا امام جعفر صادق ہن صدیق اکبر کی لگے حضرت امام جعفر صادق دے نانا بھی لگے تے پر نانا بھی لگے تے جیڑا ماں دے رشتہ وہ کتھوں چلے اہل بیت دا صدیق اکبر دے چلے آنا بھائی امام جعفر صادق نو کسے پوچھا کہ حضور تہاڈا نام صادق کیوں ہے آپ نے فرمایا امامت مولا علی کے گھر سے ملی ہے صداقت صدیق کے گھر سے ملی ہے اس لیے مجھے صادق کہتے ہیں امامت مولا علی کے گھر سے ملی صداقت صدیق کے گھر سے ملی ہے آئی سمجھ کہ نہیں آئی بولو بولو اچھی بولو ہون آگی جی سمجھ اور اگلی رشتہ داری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی رشتہ داری مولا علی دے نال جڑ گئی جڑی ہے کہ نہیں اور امام حسن کون
اہل بیت دی صدیق نہ رشتہ داری جے میں جوڑ رہے ہیں امام حسن اے دماد نے عبد الرحمن بن ابی بکر دے کہ دے او عبد الرحمن بن ابی بکر جن حضرت قاسم دی شادی ہن اے رشتہ داری ویکھیں پھر انہاں دونوں نے ویکھ کے آپس سے رشتہ تو جوڑنا ہے سانو آواز نہیں آئی ہوں تو ممبر جان دیا آواز آئی کہ یہ کھوتے دی آئی سانو آواز نہیں سانو قرآن حدیث آئی ساڈا اہل سنت مسلک حق کا جڑا مذہب ہے اے قرآن حدیث والا ہے آواز والا نہیں چھوڑ امام حسن وڈے مولا علی دے جڑے پتر جڑے جانشین اے داماد نے کیندے دماد نے عبد الرحمن بن ابی بکر دے کن انہاں دی ایک صاحبزادی ہے مولا صدیق اکبر دی ایک پوتی ہے حضرت حفصہ ایک صدیق فاروق اعظم دی بیٹی حفصہ ہے وہ آقا علیہ السلام دے نکاح ہے اے صدیق اکبر دے بیٹے دی بیٹی عبد الرحمن بن ابی بکر دی بیٹی ہے حفصہ کیڑی حفصہ انہاں دا نکاح عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنی بیٹی دا نکاح امام حسن دے نال پڑھایا ہے کدے نال سنیا نہیں کدے رشتہ داریاں انجے ہن جیڑا صحابہ نو بھونک لگا ایتھوں چپیڑ لا کے بوتھے دے مار ظالما خبردار جے بھونکنا شرم تینوں نہیں آندی کہ جے نہیں پڑھیا تے ساڈے کول آ کے بیٹھ تینوں پڑھائیے حضرت حفصہ دا وصال ہو گیا کی ہو گیا عبد الرحمن بن ابی بکر دی گور صاحب زادی سی انہاں پھر امام حسن نو دے چھڈی بول دے نہیں جے ہن امام حسن اما عائشہ صدیقہ دے رشتے کی لگے ادھر رشتہ جوڑنا ہے پھپھی سانس لگے اما عائشہ ساس لگ دی سی پھپھی ساس لگ دی سی کہ دی ویسے تو نانی ایسی نا اپنی ماں بلوں لیکن ادھر رشتہ جوڑ رہے ہیں پھپھی ساس لگی کی لگی تواڈی کسے پھپھی ساس نو کوئی نہ تکلیف پہنچائے تے برداشت کرو گے تسی ایڈے غیرت مند ہو تے امام حسن دی کسے نے پھپھی ساس نو تکلیف کوئی پہنچائے تے امام حسن تانوں جنت لے کے جان گے اور رشتہ داری سندا پے امام حسن دماد نے حضرت عثمان دے بھی یہ بھی یاد رکھنا انہاں دی بیٹی دا نام عائشہ سی حضرت عثمان غنی نے اپنی بیٹی دا نکاح امام حسن نال پڑھایا ہم حضرت عائشہ دا ایک عائشہ دا اما عائشہ سامنا صدیق اکبر دی بیٹیاں یہ حضرت عائشہ حضرت عثمان دی بیٹی ہے انہاں دے اپنی بچی دا نکاح امام حسن نال پڑھایا امام حسن دا جدو وصال ہو گیا پھر انہاں نے اپنی اسے بیٹی دا جڑی بعد بیوہ ہو گئی سن اسے بیٹی دا نکاح امام حسین دے نال پڑھایا ہے شیعہ مذہب دی کتاب بھی یہی لکھے ہے وہ الگ گل لے ڈنڈی مار جاندے نے اننے نو پڑھنا نہیں نظر آندا گستاخی علی اینک لائیے اینک لا جڑی شیر ربانی نے لائی سی جڑی خواجہ شفیع نے لائی ہے لاجپال چشتی نے لائی ہے وہ لا کے پڑھ تینوں سمجھ آوے رشتہ داریاں کی نہیں آگے چلا بول دے نہیں جے اچھی بول مسلمان اچھی بول ستا پہ امام حسن دی صاحب دی صدیق اکبر جدا نواسہ سی صدیق اکبر دا عہدے ج نکاح ہے امام حسن دی صاحب دی صدیق اکبر دے نواسے دے گھر ہے کی بن گئی سوچی بہ گئے ہیں امام وہ کے دس چکے ہیں امام حسن عثمان غنی دے دماد نے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا پوتا امام حسین کا داماد ہے کی بن گئی
حضرت عثمان غنی دا پوتا ہن تو آکھیں گا عثمان غنی دی اولاد ہے سی کیوں نہیں ہے سی شیعہ مذہب نے لکھے ہے اور اہل سنت دی پھر ہے ہی ہے شیعہ مذہب دی مشہور کتاب ہے ابن حدید شرح نہجۃ البلاغہ جے مولا علی دے خطبے لکھے نے انہوں نے بھی اس گل نو نقل کیتا ہے شیعہ تاریخ دے اندر بھی یہ گل لکھی ہوئی ہے حضرت عثمان غنی دا پوتا کندا عثمان غنی دا پوتا امام حسین دا داماد ہے کی انہاں دا نام سی عبداللہ بن عروہ عبداللہ بن عبداللہ بن عمر بن عثمان کی عبداللہ انہاں دا پتہ سی انہاں دے پتر دا نام سی عبداللہ بن عمر بن عثمان ایک دے دماد سن وہ کنج لگے ہن سوچی بہ جائیں گا امام حسین دی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ نام دی اے مقرر کوڑ مار دینے جھوٹ مار دینے دجال خبیث دیکھے اما فاطمہ مدینے دی گلیاں جو رو رہی ویرا کدو آئیں گا اللہ خلانہ تیرے جمع دے اما فاطمہ دا امام حسین نکاح کر کے گئے سن اپنے بھائی یعنی اپنے بھائی دے پتر حسن مسنہ دینا فاطمہ دا نکاح حضرت حسن مسنہ دے نال کیتا سی بیٹی امام حسین دی ایسی بیٹا امام حسن دا جتھو امام حسن دی اگے اولاد چلی ہے نا حسن مسنہ تو چلی ہے امام حسین دی اولاد چلی ہے زین العابدین تو امام حسن دی اولاد چلی ہے حضرت حسن مسنہ تو یہ گل یاد رکھنا تاریخی گل دس رہے ہیں اس بات سے کوئی نہیں جاندا راتاں لگ دیاں نے تو مت سمجھیں کہ دو نیٹ ویک کے ڈرامے ڈوگر طرح دو تین ڈرامے ویک کے ناصر مدنی طرح ٹپ ٹوپ کے دیا ہو گیا یہ ٹپنا والا کام نہیں ہے تو تحقیقی گل ہے جان تلی دے رکھ کے بولنا بندہ ہے ہر بندہ اٹھ سکتا ہے حضرت حسن مسنہ جتھو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اولاد چلی ہے انہوں دی شادی اپنے چاچے دے گھر امام حسین دے گھر ہوئی سی امام حسن مسنہ دا جدو وصال ہویا انہوں دی گھر والی دا نام سی فاطمہ کی فاطمہ او ایک انہوں دی دادی بھی فاطمہ سی اما فاطمہ تو زہرا اے امام حسین دی بیٹی سی فاطمہ ٹھیک ہے جنہوں نے فاطمہ سورا آخ دیو امام حسن مسنہ دا جدو وصال ہویا انہوں دی شادی پھر حضرت عثمان دے پوتے دے نال کی تھی عبداللہ بن عمر بن عثمان دے نال ہوئی کہ دے نال ہوئی عثمان دے نال ہوئی رشتہ داریاں سمجھ آگئی ہیں جی جانور تینی میں کوئی سمجھ آئیے کوئی نا کہ تو لنگ گئی ہے ہاں تقریر دے وچ میں دعویٰ کیتا سی او دے گل دس کے رشتہ داریاں دے ویسے آگے باقی جو میں دساں گا گل کر گئی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سالی ہے اچھا ایک گل ہو رہا ہے جڑے امام علی اکبر کربلا دے اندر شہید ہوئے نے انہاں ذاکرن و آخ انہاں دی اماں جان دا نا کی سی تے پیچھے انہاں دا خاندان کیڑا سی وہ شہادت پڑھتے نا شبیر حسین حافظ آبادی بھی پڑھتا رہا فدا حسین حافظ آبادی بھی پڑھتا رہا سارے پڑھتے رہنے شہادت اجے بھی پڑھی دیاں نے علی اکبر دی شہادت شادی بھی کردے پڑھتے ہو اے دسو علی اکبر دی نانی دا نا کی سی تے ماں دا نا کی سی تے امیر معاویہ دی کی لگ دی سی ایڈی گز گز جنی بے ایمان امیر معاویہ دے زبان کھول دینے شرم نہیں آندی جڑی صدیق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی بھانجی امام حسین دی زوجہ علی اکبر دی جڑی اماں جان سی نا حضرت امیر معاویہ دی سکی بھانجی سی تے علی اکبر دے امیر معاویہ کی لگے او بھانجی دا جڑا پتر ہوندا ہے کی لگدا ہے
بولو تو صحیح نا یار، چپ ہی کر گئے تسی تا نواسا لگیا امیر معاویہ صدیق کے اپنا حضرت امام علی اکبر دکی لگے وہ پنجابی بولو ان دسو نانا لگے کی لگے نانا لگے ناندی اما دا نام سی لیلہ بنت مرہ کی سی ایک کنیاں بیٹیاں سن بول دے نہیں جے ابی سفیان دی کہ دی ابو سفیان دی جڑے امام علی اکبر کربلا جنہوں نے جامع نوش شہادت فرمایا ہے اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سکی بھانجی دے بیٹے نے امام علی اکبر حضرت امیر معاویہ دے نواسے لگے امیر معاویہ ماما لگا تے جڑے نانا لگا تے جڑے نواسے دے نانے نو بھونکیا جاوے ممبر تے بہ کے وہ جنت جائے گا تو دس کھڑا مسلمان علی اکبر جڑے نے نواسا نے امیر معاویہ دے شیعہ مذہب نے بھی لکھے اہل سنت نے بھی لکھے بول دے ہو کہ نہیں اچھا اگے ہونا ام سلمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سالیاں نے جڑے میرے آقا علیہ السلام دی گھر والی ہے کہن سن میں حضرت ام سلمہ دی ایک ہور ہمشیرہ سی قرینہ صغرا کاف را یا نون صغرا قرینہ صغرا اے امیر معاویہ دے نکاح سی انہاں تو آپ دی اولاد نہیں ہوئی امیر معاویہ دی اولاد انہاں تو نہیں ہوئی انہاں دی جڑی وڈی ہمشیریانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جڑے میرے آقا علیہ السلام دی گھر والی سی نا ساڑی جڑی اماں جان نے اے وڈیاں سن امیر معاویہ دی گھر والی جڑی سکرینہ صغرا اے چھوٹیاں سن ادھروں امیر معاویہ میرے آقا علیہ السلام دے سالے بھی لگ دینے تے ادھروں ہم ظلف بھی لگے ہم ظلف او جڑا پہلا پنجابی سنم جایا ہے کی آخ دینے سنڈو لگے اور رشتہ داری سمجھ آئی جائے ٹائم میں کنہ ہو گیا جا رشتہ داریاں اور گینا دے میں نا 5 بج جان گے ادھے جو میں 2-3 نہیں گنیاں نے اللہ دی مہربان نہ لیں صحابہ دی رشتہ داریاں گن کے دسا عقل تنگ رہ جائے کدے خواباں جنہ سنی ہون سندا بین او علی اکبر جڑے کربلا جی شہید ہوئے نے او امیر معاویہ دے نواسا نے امیر معاویہ نانا لگے نے تے آقا علیہ السلام دے ہم ظلف بھی امیر معاویہ ہے نے ٹھیک ہے اور دوسرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام دے سال بھی ہے اور شیعہ مذہب نے بھی اس حدیث نو نقل کیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رب دی بارگاہ دعا کی تھی کہ مولا جنہاں نو میں بیٹیاں دیتیاں نے یا جنہاں کو میں لیاں نے مولا انہوں نے جہنم دی آگ تو محفوظ رکھی انہوں نے جہنم دی آگ نہیں ساڑے گے حضور نے فرما دیتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن بول دے نہیں جے سیاسی جلسہ میں نا اچھی اچھی بولنے آسان دیوے کرنے ہیں گلہ ہی بہ جاندہ ہے حضور دی شان دی دریف دی گلہ ویتے ایسا میں شرمانے ہیں شرمانا مر کے جدو قبر ہے جانے ہی انہاں تھے جاکا ایتھے کھول کے جا مر کے جدو قبر ہے جامی فرشتے پوچھن ما کنت تقولو فی حقی حاضر رجل ای آنکھیں مصطفیٰ جان رحمت بے لاکو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اور مرنا ہے کہ نہیں مرنا میں دا مرنا ہے ہن تاڑا پتہ نہیں تجھے مرنا ہے کہ نہیں آج نہیں تے کل مرنا دا ہے اے پتہ کوئی نہیں کہ میں پہلے مرنا ہے یا تسا مرنا دا ہے نا اچھی آواز نہ لاگ ساڑھے نبی دی زبان چس نہیں آیا جی صاحب چس نہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان لگدا ہی نہیں لگدا جے جنہوں نہیں لگدا ہاتھ کھڑا کرنے
شرما گئے ہو او کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ہے تے سانو واقع نہیں لگدا سارے ہی شرما گئے مطلب سچی گل کی لگدا ہے کیونکہ عمران خان دا بیان اگے نواز شریف صاحب دا اگے شہباز صاحب دا اگے او بیگم محترمہ دا اگے او جڑی اوتے تواڈے 20 سدے نو او بن کے بیٹھی افسرا صاحب ان کہندے بادشاہ بنی بیٹھی کی بن کے بیٹھی ہے ہیں اوے لعنت بیج ساریاں تے اسا سلام پیش کرنے ہیں صدیق دی صداقت نو عمر دی عدالت نو عثمان دے حیا نو علی دی بہادری نو حسنین دی کریمین دی شہادت نو لکھا سلام پیش کرنے ہیں بولے اچھی بول اچھی بول ٹائم نہ ویخ قبر چ پتہ نہیں گھڑیاں ہی جا کے سونا ہے ایتھے ٹائم ویکھنا ہے ٹائم اتھی ہو گیا دین واسطے ٹائم ویکھنا ہے دی پتر دی شادی کرن جاویں رشتہ طے کرن جاویں تو ساری رات بہ جانا ہے دین دی گل سنے تو ٹائم بار بار وینا کی ہو گیا ہے انہیں یا ویکھنا دو فرض پڑھی نا کئی نے تو منگنی دعا بھی نہیں تے چندہ بھی نہیں اکٹھا کرن دے نسنا بننا دی بڑے مسیتے پتہ نہیں بنی کے بیٹھے سن بھجی جان چھڑائی ہے اوے اللہ دا گھر قیامت دے گواہی دے گا مکمل نماز پڑھ کے حضور دی بارگاہ جے تھے سلام پڑھ کے جا جو مر کے جاویں حضور انہاں فرما دین جانے دو یہ تو اپنا ہی ہے جانے دو یہ تو اپنا ہی ہے یہ ایسے اگر کوئی تکلیف دے نال جمعہ سن لیا یا کوئی سن لیا تو کی حرد ہے قبر ایتا راحت ہوئے گی نا ایک کوئی سبق پڑھنا ہے لطف سجن دم بدم کار سجن گا گا انوی سجن واہ واہ بول دے نہیں جے 2 بجے بھی واہ واہ تو 2:30 بجے بھی واہ بھائی تو وقت نہ تو سا نہیں ہم دے وقت نہ لایا کرو حضور دے جو غلام ہو تو وقت نہ تشریف لے آیا کرو اللہ بندے ہو 8 دن بعد جمعہ ہم دے حضور نے فرمایا جمعہ مسلمانہ دی عید ہے عید تو آگا مولوی صاحب کیا آخنا اسا عید تے ہی ٹائم کو نال کوئی نہیں ہم دے انج نہیں نا تیری میری حقیقت کی ہے ایک گندے پانی جو میں تو بنے ہیں کسی نے برف نو پوچھا نا تیری گرمی نہیں اس کا میرا ماضی بھی پانی تو میرا مستقبل بھی پانی تو گرمی کا دی اس کا گرمی کا دی ٹھیک ہے انسان تیرا ماضی بھی مٹھی تیرا حال بھی مٹھی تیرا مستقبل بھی مٹھی غرور اور تکبر کس بات کا ہاں جی بالکل بالکل سارے مسلمان ہیں بالکل کوئی منافق نہیں ماشاءاللہ بالکل سارے مسلمان بیٹھے ہیں ہاں جی 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 بالکل جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت شاہ امام محمد رضا فاضل بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح رضوی شریف میں اہل سنت داں تے اہل سنت دی گل کرنا ہے باقی اللہ میں ذمہ دار نہیں ٹھیک ہے آپ فرماندے نے کہ ساڑی انہوں دے پیچھے نماز نہیں جیڑا آکھے نبی علیہ السلام دا علم شیطان تو گھٹے شیطان دا علم والدے خلیل احمد منیٹوی دی کتاب میرے کو اندر پئی ان وقت تھوڑے میں لے کے نہیں آئے اس واسطے ساڑی انہوں دے پیچھے جماعت نہیں جیڑا آکھے نبی علیہ السلام تو بعد کوئی اگر نبی آ جاوے حضور دی نبوت کوئی فرق نہیں آندا تو مسلمان ناتے نال دس وہ مسلمان ہے اسے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں جائز میرا انہا چھوٹا جی سوال ہے جناب کو اللہ دا قرآن فرماندہ ما خان محمد ابا احد من رجالکم ولاقر رسول اللہ وخاتم النبیین قرآن نے فرمایا میرا محبوب علیہ السلام تسی آخری نظام آخر الزمان نبی ہو تو اڈے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا نبوت دا دروازہ بند جیڑا کہوے آقا علیہ السلام تو بعد کوئی اگر چھوٹا موٹا نبی آ جاوے حضور دی ختم نبوت فرق نہیں پہندا انسانی ناتے نال مسلمان ہون ناتے نال حضور دا کلمہ پڑھے ہیں تسی دسو دے پیچھے نماز جائز ہے چھوٹا سا نا چیز کا سوال ہے یار میرا چھوٹا سا آپ کا سوال کیا بس اس کا جواب کیونکہ وقت تھوڑا میں نے
دوسرا یہ ہے کہ جو کہے شیطان کا علم زیادہ ہے نبی پاک کا کم ہے، جو کہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پل صراط سے گزر رہے تھے، حضور جہنم میں گرنے لگے تھے، حضور کو ہم نے بچایا، بلغت الحیران ٹھیک ہے حسین احمد بچروی کی ناچیز کے پاس مکتبہ اسلامیہ اردو بازار کی چھپی ہوئی کتاب میرے پاس موجود، ابھی میرے کتب خانے میں ہے، اگر کہیں تو بچوں کو بھیجتا ہوں۔ جو کہے انسان جو مرضی کرتا ہے خدا کو کوئی علم نہیں، جب انسان زنا کرتا ہے بدکاری کرتا ہے خدا کو بعد میں اس کا علم ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اب میرے بھائی ہو، میرا انداز ذرا ایسا ہے کیونکہ میں دین کے بارے میں غیرت رکھتا ہوں اس لیے اونچی بولتا ہوں۔ اب بولے جو کہے حضور جہنم میں گر رہے تھے، حضور کو ہم نے اٹھایا، ہم نے بچایا، بتا وہ تیرے نزدیک اس کا نکاح باقی ہے، وہ مسلمان ہے یا مرتد ہے؟ بالکل ہے۔ جو ایک منٹ میں وہی کہہ رہا، ایک منٹ صرف، یہ ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، یہ میرا ایک مثال ہے، یہ ان کو انسان تسلیم کرے، میں مثال دے رہا ہوں ویسے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو انہوں نے بیان کیا اس کی توجیہ ہو سکتی ہے، آیا یہ بھی مسلمان ہے کہ نہیں؟ ویسے تو یہ مسلمان ہے کہ مثال دے رہا ہوں، ان کا عقیدہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے لکھا وہ ٹھیک لکھا، اس کی توجیحات آگے ہو سکتی ہیں۔ جو کہے نبی علیہ السلام یا دوسرے اللہ معاف فرمائے، میں اب وہ کیا زبان پہ الفاظ لاؤں، میں وہ نہیں لا سکتا، یہ دو تین مثال میں نے آپ کو دے دی ہیں، باقی جو تفصیل پوچھنی ہے جمعے کے بعد میں آپ میرے بھائی ہو، میں ادھر حاضر ہوں، بے شک مجمع کو بیٹھا لیں، نہیں میں حاضر ہوں جناب ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، بالکل حاضر ہوں، کیونکہ میرے استادوں نے مجھے پڑھایا، ہم نے سمجھا، جو اللہ کے فضل و توفیق سے اہل بیت کے گھرانہ اور صحابہ کے گھرانے سے، جو استاد کے گھرانے سے جو علم کی سمجھ ملی ہے اس کے مطابق آپ کو سمجھا دوں گا، کتابیں جناب کے سامنے رکھ دوں گا، یہ سب احباب جس نے بیٹھنا ہو وہ نماز کے بعد وہ بھی بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، میرے بھائی ہیں آپ ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے، جو حضور کے بارے ایسے الفاظ کہے وہ مر جائے۔ میرا آخر سن، ہمارے اہل سنت کا موقف سنو، جو حضور کے بارے میں کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چھوٹا موٹا نبی آئے اور حضور کی خاتم النبیین میں فرق نہیں پڑا، وہ مر جائے، خانہ کعبہ کی جگہ پر زمزم کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے، جبریل اس کا جنازہ پڑھائے، رب پھر بھی اس بے ایمان کو بخش نہ فرمائے اس کی۔ پہلی بات ہے جبریل نے ایسے بے ایمان کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے میں آخر الزمان نبی ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانے، گدھا جانے، خچر جانے، گھوڑا جانے، 4 ٹانگوں والا گدھا جانے، 2 ٹانگوں والا نہ جانے، وہ 4 سے بھی سور بدتر ہے۔ آپ کیا نظریہ ہے؟ ایسے ہی ہے۔ اب جمعے کا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے، جمعے کے بعد آپ بیٹھیے، ناچیز آپ کا خادم حاضر ہے۔ وما علیہ